أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، ماہ ربیع الاول ہے۔ ربیع الاول یعنی پہلی بہار، اور اس کو عاشقان رسول ربیع النور بھی کہتے ہیں، نور کی بہار۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے چرچے انبیاء کرام نے، پھر ان کی امتوں نے، راہبوں نے، پھر خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں نے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج سے 150 سال پہلے تک، آج سے 150 سال پہلے تک کم و بیش 1350 سال تمام علماء اور تمام عوام جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کے چرچے کرتے رہے۔ ظاہر ہے جس طرح زمانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہو رہا ہے، اس طرح برکتیں کم ہو رہی ہیں، بدتمیزیاں بڑھ رہی ہیں، انتشار اور افتراق یہ بڑھ رہا ہے، اور پروپیگنڈا اس کمال کا ہے کہ بھولے بھالے لوگ، ان کو بات کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ اس بندے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جو پورے علاقے کے فیصلے کرتا ہو اور اس کے اپنے بچے اس کی بات نہ مانتے ہو؟ مطلب اس کو ہم عجیب سمجھیں گے کہ یار اس کی، یا ہم لوگ ہی ایک بندہ ایک بات کر رہا ہے، اس کی بات کو تسلیم کریں، اور دوسرے دن وہی بندہ بات کر رہا ہو تو ہمارے مزاج کے خلاف اس کو چھوڑ دیں۔ تو یہ انسانیت نہیں ہے۔ اور دوسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ آپ ہاسپٹل جاتے ہیں، حتیٰ کہ آپ
صبح و شام میڈیسنز کے اندر رہتے ہوں، میڈیکل سٹور ہے، ڈاکٹر ہے، چلو علاقے کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں، وہ اپنے کسی بڑے کو ہاسپٹل لے جاتا ہے کارڈیالوجسٹ کے پاس، تو وہ کہے ایسے نہیں ایسے کرنا، تو کہو مینوں بھی پتا ممی ایسے سارا دن یہی کام کرنا، مشورے دے سکتا ہے؟ تو کہے مینوں ہی پتا ہے، حالانکہ پتا ہوتا ہے، مگر وہ اپنے سے بہتر کے سامنے بولے گا کہ نہیں، اب خاموشی بنتی ہے۔ لیکن کمال کی بات ہے کہ دین کا مسئلہ کون بتائے گا؟ میرے چاچو جی بتا رہے تھے، چاچو جی کیا کرتے ہیں؟ ریڑھی لگاتے ہیں، لیکن مسئلہ بتائیں گے نا، وہ انہوں نے مجھے، ہم نے ایک مزدور لگایا تھا، تو وہ مزدور بڑی محبت سے وہ مجھے بتا رہا تھا کہ میرے چچا جی کہہ رہے ہیں کٹے دی قربانی نہیں لگتی۔ میں نے کہا چچا جی کیا کرتے؟ کہتے ریڑھی لانا۔ تو میں کہا پھر اسی ان کی کریے، ریڈی لانا والے نے تو مسئلہ دسنا ہے اور مسئلہ وہ بتائے گا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلو نالج ہو، علم ہو تو بندہ بات کرے، علم نہیں ہوتا اور بندہ بحث میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ میں نے سمپل چند مثالیں آج آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ میں 18 سال سے سیکھ ہی رہا ہوں یہاں نا، تو بہت ساری باتوں میں میرا مزاج تبدیل ہو چکا ہے۔ اب مزید کوشش کر رہا ہوں۔ میرے کچھ مخلص احباب کا مشورہ یہ تھا کہ بجائے اس کے کہ فلاں یہ کر رہا ہے، اب اپنا بتا دے کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور ہمیں یوں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہاں ایک اشارتاً میں نے بات کہی تھی عصر کی نماز میں، ایک ہوتا ہے مطلق سنت، بات کو سمجھنا ہے، ایک ہوتا ہے مطلق سنت، ایک ہوتی ہے کیفیت سنت، یعنی سنت کی ایک کیفیت۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لباس پہنا، سرکار نے کیا پہنا؟ ایک ہے لباس پہننا سنت ہے، اور دوسرا ہے کس طرح کا پہننا سنت ہے۔ ایک بندہ لباس پہنتا ہے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، تو لباس پہننے کی سنت ثابت ہو گئی۔ اب وہ کیفیت لباس وہ سنت نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، دو میں سے ایک پر تو عمل ہو گیا نا۔ ایک بندہ داڑھی رکھتا ہے، داڑھی سفید ہو جاتی ہے، داڑھی سفید ہو جاتی ہے اور وہ سفید کو گہرا براؤن کلر لگاتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو ایک ہے کلر لگانا، یہ سنت ہے، پھر کس طرح کا لگانا سنت ہے، یہ دوسری سنت ہے۔ ٹوپی پہنی ہے، امامہ پہنا ہے، امامہ پہننا سرکار کی سنت ہے، امامہ پہننا سرکار کی سنت ہے، اور ایک ہے کس کلر کا، کس طرح کا امامہ پہننا سنت ہے۔ تو اب ایک بندہ نیلے رنگ کا امامہ پہن لیتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، مثال دے رہا ہوں، تو امامہ پہننے والی سنت پر عمل ہو گیا، رنگت والی سنت پر عمل نہیں ہوا۔ تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حج کیا ہے، ایک بندہ عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمرے کیے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل جا کے کیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پہ سوار ہو کے کیے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خچر پر سوار ہو کے کیے ہیں۔ تو جو عمرہ کرنے جا رہا ہے اس کا جانا تو محبوب کی سنت ہے نا، اگرچہ اس انداز سے جانا سنت نہیں ہے، گناہ ہونا نہ ہونا ثواب ہونا وہ باقی بات کی باتیں۔ ایک ہوتا ہے مطلق، کسی چیز کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو قبروں پہ عذاب ہوتے دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کھجور کی ٹہنیاں رکھ دی اور فرمایا کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی صاحب قبر کو راحت ملے گی، اللہ تعالیٰ عذاب میں کمی کر دے گا۔
اب ایک بندہ اٹھتا ہے وہ کیکر کی 2 ٹہنیاں رکھ دیتا ہے، ایک ہے سبز ٹہنیاں رکھنا، یہ بھی سنت، پھر کھجور کی رکھنا، یہ دوسری سنت۔ اب ایک بندہ کیکر کی رکھتا ہے تو ٹہنیاں رکھنے والی سنت تو ادا ہو گئی نا، پھول ڈالتے ہیں تو تر چیز رکھنے والی سنت تو ادا ہو گئی، اگرچہ کیفیت پہ عمل نہیں ہو رہا۔ تو بندہ ہٹ دھرمی کو لے کے بیٹھا رہے، نہیں اومے ہی کرو۔ پھر اگر اومے ہی کرنا ہے تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت، اس سنت سے آگے اس کو وجوب کا درجہ دے دے، سنت موقدہ کا درجہ دے دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی، سرکار نے مسجد بنائی۔ مسجد بنانا کیا ہے؟ ثواب ہے۔ مسجد بنانا کیا ہے؟ سنت بھی ہے۔ ایک ہے مسجد بنانا سنت ہے، ایک ہے پھر اسی طرح کی اینٹوں سے بنانا سنت ہے۔ اب ان اینٹوں سے تو ہم نہیں بناتے تو ثواب تو ملے گا، ہاں اگر بندہ اسی طرح کی اینٹیں لے آئے تو یہ تو مزید برکت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا۔ ایک صحابی نے اپنی والدہ جو فوت ہو چکی تھی ان کے ایصال ثواب کے لیے، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر پورا باغ صدقہ کر دیا۔ ایک ہے باغ صدقہ کرنا، فوت شدہ کی طرف سے باغ صدقہ کرنا، ایک ہے کھجوروں کا ہی صدقہ کرنا۔ اب پورے پاکستان میں جس کا کھجوروں کا باغ نہیں ہو، پھر وہ اپنی امی کی طرف سے صدقہ نہ کرے۔ میرے پیارے، باغ صدقہ کرنا سنت ہے، دوسرا کھجوروں کا صدقہ کرنا سنت ہے۔ اب ایک بندہ کیا کرتا ہے؟ امرود کا باغ صدقہ کر دیتا ہے، تو ایک سنت پر عمل ہو گیا اس کا۔ اگر کوئی اس طرح نہیں مانے گا تو پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، پھر آپ جہاز پہ عمرہ نہیں کر سکتے، یا آپ بول دیں کہ بھائی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوا، آپ لال رومال پہن کے نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے، آپ کلین کے اوپر نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں ہے۔ کیونکہ جب ہم کسی چیز کا فیصلہ کریں گے تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ ہمارے لیے آسانی ہے، اب ہم موت کے منہ میں تھے، مر جائیں گے، ایسی نہیں چلے گا تو اب ہم اس کے لیے آسانی ڈھونڈ رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں، یوں کر رہے ہیں۔ نہ جب سنت ہے تو پھر سنت ہے۔ تو غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں لوگ۔ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی آمد کے سلسلے میں صحابہ نے کیا کیا، محبوب کی جلوہ گری کی وجہ صورت میں تابعین نے، تبع تابعین نے کیا کیا۔ ایک ہے کہ سیلیبریشن سنت ہے کہ نہیں، منانا سنت ہے کہ نہیں، کسی کی ادا کو اپنانا سنت ہے کہ نہیں، قرآن نے مزاج جو دیا اس مزاج کے مطابق چلنا، قرآن نے جو سوچ دی اس سوچ کے مطابق چلنا۔ میں نے آپ کے سامنے چند باتیں رکھنی ہیں۔ دیکھیں نماز ہم کس کی پڑھتے ہیں؟ جی نماز ہم اللہ کی پڑھتے ہیں، اور اللہ ہی کی نماز ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، قربانیاں بھی اللہ کی، ٹھیک ہے، نماز بھی اللہ کے لیے۔ کمال کی بات ہے فجر میں ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں، یہ فرضوں کی بات ہو رہی، فجر میں ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں، ظہر میں ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں، عصر میں ہم 4 رکعت پڑھتے ہیں، مغرب میں 3 رکعت پڑھتے ہیں، عشاء میں پھر 4 رکعت فرض پڑھتے ہیں۔ کمال ہو گیا یار۔ آپ کسی عالم دین سے پوچھیں، پیار سے بیٹھ کے سمجھائیں اسے، حضرت جی یا تو سیدھی سیدھی 2 رکھتے ہوتی، یا 4 ہوتی، یا پھر 2 اور 4 ٹھیک ہے۔ یہ کیا چکر ہے کہ مغرب کی 3 رکھتے ہیں؟ لوجک کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آمنہ کے لال نے ایسا کیا ہے، ہم کر رہے ہیں، لیکن اصل دیکھنا یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو مزاج دیا ہے، جو سوچ اور فکر دی ہے، وہ سابقہ لوگوں کی اداؤں کو اپنانے کا نام تو نہیں ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو انہوں نے، اس وقت رات تھی، جب صبح کی روشنی پھیلی تو آدم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی امت محبوب کے لیے۔ یاد آدم یعنی آدم علیہ السلام نے صبح کے شکرانے میں جو 2 رکعت نفل ادا کیے، اللہ تعالیٰ نے امت محبوب کے لیے فجر کی 2 رکعتیں مقرر فرما دی، ٹھیک ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
ظہر کے وقت میں 4 رکعتیں نماز ادا کی. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ادا، یعنی آپ پڑھا کرتے تھے ظہر کے وقت، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں ہمارے لیے 4 رکعتیں مقرر کر دی گئی. ٹھیک ہے. حضرت سیدنا عزیر علیہ الصلوۃ والسلام جب 100 سال تک لیٹے رہے، 100 سال بعد جب آپ اس دنیا میں دوبارہ جلوہ گری فرمائی، تو اس شکرانے کے طور پر آپ نے 4 رکعت نماز ادا کی. وہ حضرت عزیر علیہ السلام کی 4 رکعت تھی. امت محبوب کے لیے اس یادگار کو منانا یہ برقرار رکھا گیا، اور کیا کیا گیا کہ 4 رکعت ظہر عصر کے آپ لوگ ادا کریں گے. اچھا، پھر اس کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے 4 رکعت نماز شروع کر دی. جب حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 رکعت نماز شروع کی، پڑھتے گئے. جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے لگے تو نکاہت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے آپ اٹھ نہیں پائے، تیسری پہ بیٹھ گئے اور بیٹھ کے آپ نے سلام پھیر دیا. ہٹا کٹا بندہ 4 رکعت نہیں پڑے گا مغرب دیا. اللہ تعالیٰ نے مزاج یہ دیا کہ میرے پیاروں کی جو ادائیں ہیں ان کو اپناؤ. امت محبوب کے لیے 3 رکعت نماز مغرب حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار ہے، اور نماز عشاء یہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ادا فرمائی. ان یادگاروں کو اپنانا ہے. ٹھیک ہے. یہ مزاج، میں صرف یہ باتیں سمجھا رہا ہوں کہ سابقہ انبیاء نے، سابقہ اللہ کے پیاروں نے، یا اللہ کے پیاروں نے جنہوں نے بھی جو کام کیا ہے اس کی لاجک نہ بھی رہے تب بھی ان کی اداؤں کو اپنا لینا یہ اچھا کام ہوتا ہے. یہ میرا موقف ہے، اس پہ بات کر رہا ہوں. ہم لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں تو سارے بولتے ہیں لبیک اللہم لبیک. اس کا مطلب کیا ہے؟ حاضر ہوں مولا، میں حاضر ہوں الہی، میں حاضر ہوں. تو یہ ہر وقت کہنا چاہیے. بندہ ہر وقت یہ اللہ کے لیے حاضر ہے. نماز پڑھنے کے لیے لبیک اللہم لبیک پڑھنا چاہیے. فجر میں بھی اللہ کے بلانے پر ہی آتا ہے نا. صرف عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم میں سے کوئی بندہ مغرب کے وقت میں، عشاء کے وقت میں، فجر کے وقت میں، ظہر کے وقت میں، عصر کے وقت میں، مغرب کے وقت میں جب اذان ہوتی ہے لبیک اللہم لبیک کہتا ہے، وہ آتا مسئلہ میں؟ بولیں تو صحیح. تو یہ حج اور عمرے کے وقت ہی کیوں کرتے ہیں ایسا؟ حالانکہ اذان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا ہے، بلاوے پہ ہمارے. وجہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کی ہے، تعمیر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم خانہ کعبہ تو نے تعمیر کر دیا، اب اس کی طرف لوگوں کو بلا. مولا کریم میں لوگوں کو بلاؤں گا تو آواز کیسے جائے گی؟ رب تعالیٰ نے فرمایا تو آواز دے. ٹھیک ہے. سورہ حج کی آیت نمبر 27 کے اندر ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. ابراہیم تو کھڑا ہو جا اور اعلان کر دے لوگوں کو حج کا. اس گھر کی زیارت کے لیے لوگ آئیں، تیرا کام ہے اعلان کرنا. یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ دَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے، لوگوں تک اس کو پہنچانا ہمارا کام. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی. پھر کیا ہوا؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آواز دی. تفسیر تبری کے اندر، تفسیر قرطبی کے اندر، تمام تفاسیر کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آواز دی تو جو ماؤں کے پیٹوں میں تھے، ظاہر جو دنیا میں موجود تھے ان تک تو پہنچی، لیکن جو ماؤں کے پیٹوں میں تھے انہوں نے بھی سنا، اور جو باپ کی پشتوں میں تھے، قیامت تک جو لوگ پیدا ہونے والے تھے سب کے کانوں تک، جن کے کان نہیں تھے ان تک بھی آواز پہنچی، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو سنا بھی اور آگے سے جواب میں لبیک اللہم لبیک کہا. اب ابراہیم علیہ السلام ہمیں نہیں پکار رہے، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں. کیوں؟ کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے پکارا تھا، جب آگے سے جواب آیا تھا، وہ پکارنا اور جواب دینا اللہ کو نہایت پسندیدہ ہے. اس ادا کو آج ہم بھی اپنا رہے ہیں. لاجک نہیں ہے لیکن طریقہ ہے، اللہ کے پیاروں کا ہے. اس کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام لوگوں نے، حج کیا ہے 10-12 لاکھ روپیہ لوگ لگاتے ہیں، حج میں کرتے کیا ہیں؟ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں.
میرے پیارے زبان بند کر کے ایک بندہ زبان بند کر کے، بعض افعال ایسے ہیں خاموشی سے بندہ یوں یوں گھوم جائے، طواف ہو گیا، صفا مروہ کی صحیح ہو گئی، میدان عرفات میں خاموشی سے بیٹھا رہے، ہو گیا۔ بھئی یہ سارا اتنا بڑا فریضہ ہے، اتنا بڑا کام ہے، لوگ لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں۔ نماز سے زیادہ مشکل ہے، روزے سے زیادہ مشکل ہے، زکوٰۃ سے زیادہ مشکل ہے، حج بہت ہی مشکل فریضہ ہے، لیکن لوگ اتنا سارا کرتے ہیں۔ یہ ہے کیا چیز؟ طواف کرنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی ادا ہے، ہمارے لیے سنت ہے، مطلب طریقہ موجود ہے ہمارے لیے۔ آپ لوگ رمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، رمل کرتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں نے عام نارملی روٹین میں کئی مرتبہ بتائی ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں جنتی آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ہر عاجزی اور انکساری کرنے والا بندہ وہ جنتی ہے، عاجزی اور انکساری کرنے والا بندہ جنتی ہے۔ فرمایا جہنمی کے بارے میں نہ بتاؤ؟ یا رسول اللہ ارشاد فرمایا آکڑ کے چلنے والا، تکبر کرنے والا جہنمی ہے۔ کمال کی بات ہے، اکڑ کے چلنا کھڈیاں کے بازاروں میں ہو تب بھی ناجائز، تکبر سے چلنا دنیا جہان میں کہیں بھی ہو ناجائز ہے۔ لیکن آپ عمرہ کرنے کے لیے گئے، آپ حج کرنے کے لیے گئے، آپ طواف کر رہے ہیں، رمل کرنا ہے، رمل پہلے 3 چکر اکڑ کے چلنا ہے، اس کو رمل بولتے ہیں۔ بھئی کیوں رمل کرنا ہے جی، اکڑ کے کیوں چلنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہ صحیح مسلم کی 1266 نمبر حدیث پاک۔ کیوں رمل کیا جاتا ہے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام عمرہ کرنے کی غرض سے پہنچے تو مشرکین مکہ نے اعتراض کیا، اوے ان کو بخار نے تو بالکل چھوڑ دیا ہے، یثرب بیمار لوگوں کی بستی، بیماریوں کا گھر تھا، اوے یہ کمزور ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں کندھا بھی ننگا کرو اور پہلے 3 چکر تو اکڑ کے چلو۔ اللہ کے گھر میں، دنیا جہان میں اکڑ کے چلنا منع، اللہ کے گھر میں اکڑ کے چلو بھائی، تاکہ مشرکین کو پتا چلے کہ ہم مدینے جا کے کمزور نہیں ہو گئے۔ اب ہمارے جیسا ہٹا کٹا بندہ بھی اکڑ کے چلتا ہے، نہ وہاں مشرک تانا دینے کے لیے موجود ہے اور نہ کوئی کمزور ہے ہم جیسا، تو پھر بھی اکڑ کے چلتا ہے۔ وجہ بھئی یہ اللہ کے پیاروں کی ادا ہے، رب تعالیٰ کو یہ پیاری لگی، محبوب پاک علیہ السلام نے لازم کر، تو سوچ اور فکر کیا دی جا رہی ہے کہ جو اللہ کے پیارے کر دیں اس کو اپناؤ، اس کو سیلیبریٹ کرو، چاہے اب وجہ نہ بھی ہو۔ پھر مزید آگے چلتے ہیں، ہم حجر اسود کو اللہ توفیق دے تو بوسہ دیں۔ حجر اسود کو بوسہ کیوں دیا جاتا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، حالانکہ وہ نفع اور نقصان دیتا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ بتانے لگے تھے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ، میں تو صرف تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ لب محبوب تجھے لگے۔ اگر میرے محبوب نے اگر تمہیں نہ چوما ہوتا تو میں کبھی نہ چومتا۔ مطلب حجر اسود کو کیوں چوما جا رہا ہے؟ کہ محبوب نے چوما ہے۔ وہاں مقام ابراہیم ہے، اللہ توفیق دے اور وہاں 2 رکعت نفل پڑھنے کی جگہ مل جائے۔ مقام ابراہیم ہے۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ مقام ابراہیم اخبار مکہ، یہ تاریخ مکہ پر جو کتب لکھی گئی ہیں نا، ان کتابوں کو آپ پڑھ کے دیکھیے۔
مقام ابراہیم کے بارے میں پوچھئے مقام ابراہیم کیا چیز ہے، اس کے سامنے لوگ کیوں کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی کیوں بچھایا گیا؟ بھائی خانہ کعبہ کے آس پاس تو جتنی بھی جگہ ہے حتیم وہ خانہ کعبہ کے اندر کی جگہ ہے، میزاب رحمت اور بہت ساری جگہ متبرک ہیں، لیکن اس مقام پہ کیوں کھڑا کیا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اس جگہ کو مصلی کیوں بنایا گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلی امامت وہاں کیوں بچھایا گیا؟ آخر اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ لکھا گیا کہ یہ وہ پتھر ہے جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اور دیواریں اونچی ہو گئیں، تو اب ابراہیم علیہ السلام کے لیے کنسٹرکشن کا کام کرنا، وہ آگے بڑھانا مشکل ہو گیا، تو یہ جو گو کا سامان تھا نا، اب یہ تو اس وقت میسر نہیں تھا، تو پتھر آپ کو پیش کیا گیا، پتھر، اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو گئے آپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام جدھر چاہتے تھے پتھر ادھر ہی چلا جاتا تھا، ابراہیم علیہ السلام چاہتے پتھر نیچے ہو جائے تو پتھر نیچے ہو جاتا تھا، آپ چاہتے پتھر اوپر ہو جائے تو پتھر اوپر ہو جاتا تھا، یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دعا مانگی۔ پتھر کے اندر وہ دونوں قدموں کے نشان آج تک باقی ہیں۔ آپ بھی کبھی پتھر کے اوپر کھڑے ہوئیے گا اور دیکھیے گا کہ آپ کے پتھر جو ہے وہ آپ کے قدموں کو سینے میں جگہ دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام نے صرف اس پتھر پر پاؤں تھوڑے رکھے ہیں، بہت سارے پتھروں پہ پاؤں رکھے ہیں، لیکن اس پتھر نے یاد محبوب کو اپنے سینے میں بسایا۔ یاد مناؤ اس کی، اس کے آس پاس کھڑے ہو جاؤ، اس کو مصلی امامت۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا ہی صرف کمال ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کے قدم تو بڑی جگہ پہ لگے، نہیں، محبوب کی آمد کی دعا کا بھی مسئلہ تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اس یاد کو بھی ہم اپناتے ہیں، یہ وہ کام ہے جو ہر مومن کرتا ہے۔ آپ زمزم پینے کے لیے چلے جاتے ہیں، زمزم، کسی سے پوچھیں زمزم کو زمزم کیوں کہتے ہیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ زمزم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ پانی بہ رہا تھا، یہ باہر نکل رہا تھا تو اماں نے اس کو آس پاس مٹی لگائی اور کہا زم 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 زم۔ میرے پیارے، اب تو زمزم کہنے کی لاجک پھر نہیں ہے کوئی، اماں کے منہ سے نکلا زمزم، تب تو یہ بہ رہا تھا، یہ آگے نکل رہا تھا، اب کوئی اس کا اور نام رکھ دو، مائے مکہ رکھ دو، مائے اسماعیل رکھ دو، کوئی اور نام رکھ لو، زمزم کہنے کی وجہ کیا ہے؟ زمزم کا مطلب تو ٹھہر جائے، وجہ کوئی نہیں ہے، لیکن چونکہ اماں کے منہ سے نکلا ہے، کس وجہ سے نکلا اس سے کوئی سروکار نہیں، بس اماں کے منہ سے نکلا ہے، قیامت تک دنیا اسے زمزم کہتی رہے گی۔ اب دیکھیں کہ صفا مروہ کی صحیح ہوتی ہے، صفا مروہ کی صحیح، صفا پہ یوں چلتے آتے ہیں، اور پھر ایک سبز رنگ کی لائٹیں، اب تو پہلے ابتدا اور انتہا میں لگی ہوتی تھی، اب ٹوٹلی لگی ہوتی ہیں، صفا مروہ کرتے کرتے صحیح آرام سے چلے آتے ہیں اور سبز رنگ کی لائٹوں کے نیچے دوڑتے ہیں، ہر بندہ دوڑتا، کوئی کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، ایسا نہیں ہوگا کہ میں نہیں دوڑتا۔ پوچھو اس سے روک کے، کیوں دوڑ رہے ہو؟ دوڑ کیوں رہے ہیں؟ وہ بتائے گا آپ کو کہ کیوں دوڑ رہے ہیں، وہ بولے گا، اگر پڑھا لکھا ہوا تو بتائے گا آپ کو، وہ بولے گا کہ حضرت اماں جی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بیٹے کے لیے، پیاسے بیٹے کے لیے پانی تلاش کرتی تھی، اور تلاش کرتے کرتے یوں چڑھ جاتی تھی، پھر یوں چڑھ جاتی تھی، اور جتنی دیر یوں گہرائی سے ہو کر اوپر چڑھتی تھی نا، یہ دوڑتی تھی زیادہ، تو جتنا ان کے دوڑنے کا وقفہ تھا اتنا ہی ہم دوڑتے ہیں، پورا سفر نہیں دوڑتے، یہ درمیان میں جو اتنا سفر ہے یہی دوڑنا ہے۔ اماں حاجرہ دوڑی تھی، آپ پیار سے پوچھ لو اماں حاجرہ کیوں دوڑی تھی؟ جی بیٹے کو پیاس لگی تھی، اماں کو پیاس لگی تھی، پانی موجود نہیں تھا اس لیے دوڑی تھی۔ تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ ہمارا بیٹا پیپسی پی رہا ہے، پھر بھی دوڑ رہے ہیں، پیاس لگی ہے،
زمزم کا ساتھ میں کولر پڑے، پی لو، دوڑ کیوں رہے ہو؟ وجہ نہیں ہے موجود، لیکن یہ حج اور عمرے کے افعال ہیں، اور 12 لاکھ روپیہ لگا کے آپ کس کام کے لیے گئے بلا؟ اللہ کے پیاروں کی اداؤں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے۔ یہ سوچ دی ہے اسلام نے۔ جمعرات کو کنکریاں مارتے ہیں، وہاں شیطان نہیں کھڑا ہوا۔ آپ کس سے پوچھو کیوں پھینک رہے ہیں کنکریاں؟ پاگل لگ رہے ہیں، بیوقوف لگ رہے ہیں، ایسی کنکریاں پھینکے جا رہے ہیں؟ کہاں سے تم نے اکٹھی کی ہیں؟ کہاں سے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں کنکریاں؟ کیوں مار رہے ہیں بھائی؟ بولے جی شیطان کو مار رہے ہیں۔ بھائی شیطان کھڑا ہوا یہاں؟ نہیں جی، ابراہیم علیہ السلام نے پھینکی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیوں پھینکی تھی؟ وہ آپ بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے تھے، شیطان نے روکا تھا۔ تم بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہو، نہ تم بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہو، نہ شیطان تمہارے سامنے آ کے تمہیں روک رہا ہے، پھر کنکریاں کیوں پھینک رہے ہو؟ وجہ تو کوئی نہیں آج، لیکن چونکہ اللہ کو وہ ادا پسند آئی ابراہیم علیہ السلام کی، اب قیامت تک جو لوگ حج کرنے جائیں گے وہ جمرات کو کنکریاں مارتے رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ادائیں پسند ہے۔ اگر یہ باتیں سمجھ آ گئی تو بڑی کمال کی بات ہے۔ یہ ایک کتاب ہے الرحیق المختوم، یہ ہمارے اہل حدیث حضرات بھائی جو ہیں ان کی طرف سے یہ چھپی، سعودی عرب سے چھپی تھی پہلے، پھر پاکستان سے بھی چھپی ہے، تو یہ اس کا نسخہ ہے الرحیق المختوم کا۔ تو اس کے اندر اس کا اردو ترجمہ بھی چھپا ہوا ہے۔ میں صرف یہ ایک بات بتانے لگا ہوں کہ ہمیں معاملات کو پڑھنا چاہیے، پڑھے بغیر ہم باتیں کرتے ہیں اس کا نقصان ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جی 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 8 کو پیدا ہوئے، 7 کو پیدا ہوئے، 6 کو پیدا ہوئے، چھوڑ دیجئے اس بات کو۔ آج بھی ہمارے ہاں جلوس ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے چرچے کرتے ہوئے ہم کھڑیوں کے چکر لگائیں گے۔ 12 ربیع الاول کو صبح بھی ہوگا، دوپہر کے بعد بھی ہوگا۔ یہ تو کوئی ٹائم تو مقرر ہی نہیں کر رہے ہم کہ 12 کو ہی ہوگا، 13 کو نہیں ہو سکتا، 14 کو نہیں ہو سکتا، 7 کو نہیں ہو سکتا، 8 کو۔ بھائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دنیا میں جلوہ گر ہوئے وہ ایک بات الگ ہے۔ یہ عربی والی ہے، اس کے اردو والے کا مجھے پتہ نہیں ہے کون سا صفحہ ہوگا۔ عربی والی کے صفحہ نمبر 152 پہ لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو قباء میں آپ نے قیام فرمایا۔ قباء میں جب آپ پہنچے تو 8 ربیع الاول تھا۔ کتنا ربیع الاول تھا؟ 8 ربیع الاول تھا، اور دن تھا پیر شریف کا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں 4 دن قیام کیا، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، اور جمعے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا آگے بستی میں، شہر میں تشریف لے جانے کا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری جب ہونے لگی تو جہاں آج مسجد جمعہ ہے وہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ ادا فرمایا۔ یہ پہلا جمعہ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں داخل ہوئے تو جمعے کے بعد کا وقت تھا، جمعے کے بعد کا وقت تھا۔ جب مدینے میں داخل ہونے لگے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا آج کے بعد اس کو یثرب نہیں کہا جائے گا بلکہ محبوب کے قدم لگ گئے ہیں، آج کے بعد اس کو مدینۃ الرسول کہا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا 8 کے بعد 4 دن ہو تو کتنا دن بنتے ہیں؟ ربیع الاول کی کون سی تاریخ تھی؟ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے ہجرت کر کے کون سی تاریخ تھی؟ 12 ربیع الاول۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینے میں پہنچے تو مدینہ پاک میں کیا ہوا؟ یہ بات جو انہوں نے لکھی ہے آدھی لکھی ہے، صحیح مسلم کی باب حدیث الہجرہ، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو مدینے کے لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے لکھا ہے فَقَدْ ارْتَجَتْ الْبُيُوتُ وَالسِّكَكُ بِأَصْوَاتِ الْحَمْدِ وَالتَّسْبِيحِ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینے میں داخل ہوئے تو مدینے کے در و دیوار اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی وجہ سے گونج رہے تھے۔ کون سا دن تھا؟ بولیں 12 ربیع الاول۔ کون سا دن تھا؟ اور علاقہ کون سا تھا؟ مدینہ پاک۔ مدینہ طیبہ میں 12 ربیع الاول کو در و دیوار گونج رہے تھے سبحان اللہ سے، الحمدللہ سے۔
وتغنت بنات الانصار بغایت الفرح والسرور، اور مدینے کی بچیوں نے گایا انتہائی خوشی کی وجہ سے، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر مدینے کی بچیوں نے نعتیں پڑھی۔ دن کون سا تھا؟ میں نے پوری تمہید باندھی ہے، نہیں جی انہوں نے سیلیبریٹ تو کیا تھا، لیکن تم بھی ویسے کرو بھئی، پھر لائن لگ جائے گی۔ نماز بھی ویسے پڑھو، کپڑے بھی ویسے پہنو، یہ رنگ برنگے چھوڑ دو، کام اٹھا دو، قالین پڑھ سکتا بندہ اب بھی، لیکن جو تمہارے لیے آسانی وہاں تم بدل گئے، جہاں تمہارے مولوی کے لیے آسانی وہاں تم بدل گئے، جہاں تمہارے پیٹ کا مسئلہ وہاں تم بدل گئے۔ عوام کو کیوں الجھا رہے ہیں؟ آپ کو کوئی اپنا پرابلم ہے تو آپ حل کیجئے، عوام کو مت الجھائیں۔ مدینے کے لوگوں نے کیا کیا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، روایت نہ ہو ذمہ داری میری ہے، روایت موجود ہے۔ مدینے کے لوگوں نے کیا کیا؟ اسی کتاب کے اندر لکھا ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا، جب مدینے کے لوگوں کو پتا چل گیا کہ سرکار آنے والے ہیں، تو اب اس وقت یہ تھوڑا ہوتا تھا گاڑی 4:30 بجے پہنچ جائے گی۔ وہ لوگ صبح نکلتے اور دھوپ تیز ہونے تک انتظار کرتے رہتے کہ محبوب آنے والا ہے، محبوب آنے والے ہیں، محبوب آنے والے ہیں۔ یہاں تک کہ چرواہے جو بکریوں کو چرانے والے یہودی تھے، ان کو پتا چل گیا تھا یہ کسی کا انتظار کرتے ہیں۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا جب محبوب آ گئے نا، تو ایک یہودی چرواہا چیختا ہوا بھاگا، او مدینے کے رہنے والوں، آؤ دیکھو وہ جس کا تم انتظار کر رہے تھے وہ محبوب آ گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، پھر کیا ہوا؟ انہوں نے استقبال کیا، جن کو جگہ ملی 2 رستے بنا کے کھڑے ہو گئے ہیں، ادھر بھی رستے بنا کے درمیان سے سرکار گزریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ ہماری طرف، کسی نے کہا یا رسول اللہ ہماری طرف، اس کتاب میں لکھا ہے۔ سرکار نے فرمایا چھوڑ دو اس کو، اب وہ پیچھے ہٹو، انہوں پتہ ہے کسے جانا، کسے؟ ہم یہاں پھڈے ڈال کے بیٹھے، نہیں وہ اونٹنی نہیں تھی، وہ گدی تھی بھائی، گدی تھی، خچر تھا، کیا تھا، موٹر سائیکل سی، کار سی، ایکسل آئی تھی، کی تھی، جان چھڈو، آپ یہ بتاؤ جو بھی تھا۔ سرکار نے فرمایا اس کا راستہ چھوڑ دو، اسے پتا ہے میں نے کہاں جا کے رکنا ہے۔ نبی جس اونٹنی پر سوار ہے اس اونٹنی کو پتا ہے کہ نبی نے کہاں جانا۔ میں اور آپ یہ بیٹھے فیصلہ کر رہے ہیں کہ نبی کو پتا ہے کہ نہیں؟ راستہ چھوڑ کے کھڑے ہو گئے، جن کو جگہ نہیں ملی وہ پھر چھتوں پہ چڑھ گئے۔ کرتے کیا تھے؟ ان کا کام کیا تھا؟ یہ نعرے لگاتے تھے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، یا محمد یا رسول اللہ۔ کیا نعرے لگاتے تھے؟ یا محمد یا محمد۔ دن کون سا تھا؟ اور نعرے کہاں لگ رہے تھے؟ کون لگا رہے تھے؟ صحابہ لگا رہے تھے۔ کون لگا رہے تھے؟ صحابہ نعرے لگا رہے تھے۔ دن 12 ربیع الاول کا تھا۔ ہو سکتا ہے آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ بڑے سمجھدار لوگ، آپ کہیں مولوی صاحب کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ اس وقت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے آئے تھے۔ اب کھڑیاں میں یا جہاں کہیں بھی تم جلوس کا اہتمام کرتے ہو، اب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے نہیں آتے، تو لوجک ہی کوئی نہیں ہے، تم ایسے نعرے لگا رہے ہو۔ میرے پیارے، میں نے پوری باتیں جو پہلے کی ہیں نا، وہ ساری اسی لیے کی ہیں کہ زمزم کہنے کی وجہ موجود کوئی نہیں ہے، رمل کی وجہ موجود کوئی نہیں ہے، صفا مروہ کی سعی کی وجہ موجود کوئی نہیں ہے، جمرات کو کنکریاں مارنے کی وجہ موجود کوئی نہیں ہے، لیکن طریقہ آج بھی موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے پیاروں کی ادا ہے اور ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح
اگرچہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرما کے ہمارے علاقوں میں نہیں بھی تشریف لاتے، پھر بھی 12 ربیع الاول کو نئے نئے کپڑے پہننا اور یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگانا اور نعتیں پڑھنا، یہ مدینے کے صحابہ کی سنت ہے۔ رنگ برنگ گھر گھر پر لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا اجی یا تو جو حاضر کے لیے آتی ہے میرے پیارے، دنیا جہان کی کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا۔ ایک دو آپ دنیا جہان کی کوئی لغت کی کتاب اٹھائیں، کوئی نحو کی کتاب اٹھائیں، اب اللہ اس مولوی کو ہدایت دے دے بس جو کہتا ہے یا صرف حاضر کے لیے آتی ہے، یا قریب اور بعید دونوں کے لیے آتی ہے۔ دنیا جہان کی کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ یا صرف حاضر کے لیے، لیکن میں بتاتا ہوں کاف صرف حاضر کے لیے آتا ہے۔ کاف صرف ہر نماز کے اندر آپ پڑھتے ہیں السلام علیکہ، ہر نماز کے اندر کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ، یہ حاضر کے لیے ہے۔ ممکن ہے بعض جو پڑھے لکھے ہیں جب پھنس جاتے ہیں وہ پتہ کہتے ہیں ہم یہ نا عقیدہ نہیں رکھتے کہ سرکار کو سامنے رکھتے ہیں، بس ہم ویسے ہی کہہ دیتے ہیں۔ تسی عقیدہ نہ رکھو، مدینے کے صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہہ دو پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ وہ جی دیکھیں جی تم جو یہ میلاد مناتے ہو نا، یہ تو عیسائی مناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ اچھا عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں اس لیے ہمیں نہیں منانا چاہیے؟ اچھا یہ مزاج قرآن سے پوچھتے ہیں، حدیث سے پوچھتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے میں تشریف لے کے گئے، بخاری شریف کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا۔ کن کو دیکھا؟ یہودیوں کو دیکھا۔ جو کام یہودی کرتے ہوں وہ ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ صرف یہ کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتی کہ یہودی کرتے ہیں اس لیے ہم نہیں کرتے۔ بھائی یہودیوں کی مخالفت کریں گے، ہم اپنے طور پہ کریں گے۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، ہم سرکار کو خدا کا بیٹا تو نہیں کہتے نا۔ وہ ڈھول ڈھمکا کرتے ہیں، ہم تو ڈھول ڈھمکے کو ناجائز سمجھتے ہیں، حرام ہے، چاہے وہ میلاد کی محفل میں ہو چاہے کسی اور جگہ ہو، جو حرام ہے وہ حرام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا تسی روزہ کیوں رکھ دو؟ انہوں نے کہا اس دن موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل فرعون سے نجات پا گئے تھے۔ فرعون جس مصیبت میں ان کو رکھے ہوئے تھا اس سے نجات پا گئے، اس شکرانے میں کر رہے ہیں۔ شکرانے میں اس دن کو، جس دن مہربانی ہوئی ہو اس دن کو سیلیبریٹ کرنا، یہ بخاری شریف سے ثابت ہے۔ اچھا سیلیبریٹ کرنا ثابت ہے، اب کس طرح سیلیبریٹ، اس پہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ سیلیبریشن سے منع نہیں کر سکتے۔ اب یوں کہیں کہ ہم تو بھی روزہ رکھ کے منائیں گے، تسی روٹیاں کھا کے منا رہے ہو، اب یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن منانا پڑے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا نحن احق بموسیٰ، اے تسی موسیٰ علیہ السلام دی یاد منا دو، اسی موسیٰ علیہ السلام دے زیادہ حقدار۔ سرکار نے صحابہ سے فرمایا تم بھی روزہ رکھو۔ سرکار نے نہیں فرمایا یہودی رکھ دیں تو اپا نہیں رکھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں تم بھی روزہ رکھو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر والے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں آپ؟
روزہ؟ اس کا آسان سا جواب مسلم شریف میں بھی یہ روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے اللہ واسطے تسی کل تو پوچھتے پہ بات تو ٹھیک ہے نا، روزہ کس کے لیے رکھا جاتا ہے؟ عبادت کس کی ہے؟ روزہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ سرکار یہی کہتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ذاک یوم ولدت فیہ، اللہ کرے ترجمے بھی سانو سمجھ آن، اسی پٹی جا رہے ہیں یہ میلاد سانو کتے نہیں لبدا کتے نہیں لبدا، اس کا ترجمہ کر دیں کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد میں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1162 سرکار میں ذاک یوم ولدت فیہ، اس دن میرا میلاد ہوا۔ آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ موٹر سائیکلوں کے ذریعے، موٹر سائیکلوں کی ریلی کے ذریعے سیلیبریشن منع ہے، یہ سنت نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں ٹریکٹر ٹرالیوں کے ذریعے نہیں ہے سنت۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ جو مرچیں آپ لگا رہے ہیں ان کے ذریعے سیلیبریشن سنت نہیں ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے سیلیبریشن ہی نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ حلوے بانٹتے ہیں نا اس طرح نہیں سنت، روٹیاں پھاڑتے ہو یہ سنت نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں روزہ رکھ کے منانا سنت ہے، لیکن منانا سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ہفتے اپنا میلاد منایا، نہیں وہ لفظ ہے نا میم یہ لام الف دال اے لکھا ہوا، امام ترمذی نے باب باندھا ہے باب ما جاء فی میلاد النبی، بات تفصیلی تھی اب اس طرف نہیں جا رہا، بس ایک بات کر کے بات کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، ہمارے نوجوان طبقہ جو ہے نا وہ ذرا انسپائر ہوتا ہے پڑھے لکھے لوگوں سے۔ آپ تھوڑی سی تحقیق جنہوں نے کر لی ہوئی ہے وہ تو سمجھ جائیں گے، وگرنہ میرے کلپس ہی پڑھے ہیں وہ آپ سن لیجئے گا۔ یہ جو جتنے اب کیا میں بولوں منہ سے ٹانڈا کرنے والے جو ہے نا وہ سارے کے سارے اس کتاب کے مصنف پر اتنا یقین رکھتے ہیں، اتنا یقین رکھتے ہیں کہ حدیث لکھنے والا کہہ رہا ہے حدیث صحیح ہے، لیکن باپیا نے لکھ دیتا ہے نا اب یہ حدیث صحیح نہیں، انہیں کہنا میرے والد گرامی نے کہا تھا صحیح نہیں تو ان صحیح نہیں، مطلب روحانی باپ مانتے ہیں امام زہبی کو، روحانی باپ کہ امام زہبی نے کہا تو بات ٹھیک ہے، امام زہبی کہہ دیں تو بات ٹھیک ہے، امام زہبی لکھ دے بات ٹھیک ہے، امام زہبی لکھے کہ وسیلے والی روایت ٹھیک نہیں ہے کہتے ہیں روایت ٹھیک نہیں ہے، امام زہبی جس کے بارے میں جو لکھتے وہ مان لیتے ہیں۔ امام زہبی کو پوچھ لینا میلاد کے بارے کی خیال ہے۔ ایک بادشاہ تھا آج سے 800 سال پہلے، کتنے سال پہلے؟ 800 سال پہلے ایک بادشاہ گزرا ہے۔ وہ بادشاہ کیا تھا، کیسا تھا، اس کے بارے میں امام زہبی لکھتے ہیں متقی پرہیزگار آدمی تھا، نیک آدمی تھا، بڑا ہی شریف آدمی تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد کہتے ہیں وَأَمَّا احتفالُهُ بِالْمَوْلِدِ فَيَكْسُرُ التَّعْبِيرُ عَنْهُ، کہندے جڑو محفل میلاد کردا سی نا کمال ہی کردا سی، سانو تو کسی سے 50 سال تو شروع ہوئی، کوئی کہہ رہا ہے 100 سال سے شروع ہوئی، 700-800 سال پہلے یہ کتاب لکھی جا چکی ہے۔ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ بندہ انتہائی نیک اور محفل میلاد کرتا تھا، کان الخلق یقصدونہ من العراق والجزیرہ، کہتے دور دور ملکوں سے لوگ اس محفل میں شرکت کے لیے آتے تھے۔ مولوی تو ہونا ہی نہیں دے نا جڑے انہوں سمجھا دے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں اگلی بات سنیں، کہتے ہیں وکان متوادین، یہ بادشاہ عاجز تھا، نیک تھا، خیرن سنین، لفظ میں بولتا ترجمہ تو سیاپے کر لینا، یحب الفقہاء والمحدثین، یہ محدثین سے پیار کرتا، فقہاء سے پیار کرتا۔ کہتے ہیں کہ مولد میں جو لوگ آتے تھے نا
وہ سارے کے سارے کھانا کھا کے جاتے تھے، اور یہ بندہ، یہ بادشاہ تقریباً 6,000 یعنی 60,000 دینار علماء میں تقسیم کرتا تھا۔ 60,000 دینار علماء میں تقسیم کرتا۔ پھر آگے جا کے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وَمِئَةُ أَلْفٍ زَبَدِيَّةٍ، اونتا فلودہ، کہتے 1,000 پیالے فلودے کے ہوتے تھے۔ تسی سبحان اللہ نہ آکھنا، تسی کو سانو کیڑا کھوانے پہ ہے۔ اور بھائی یہ سیر اعلام النبلاء ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کے دسترخوان پہ 30,000 حلوے کی، مٹھائی کی تھال ہوا کرتے تھے۔ 30,000 جو ہوندے تھے، 5-5 بندے تے بیٹھ جاندے نے پرات تے۔ میلاد کی محفل کرتا تھا، لیکن بابر انہوں نے اختلاف کوئی نہیں تھا۔ بابر کہتے ہیں اس کے باوجود نیک آدمی سی، متقی سی، پرہیزگار سی۔ میں بھی آپ کو یہی کہتا ہوں کہ آپ نہ کریں، نہیں کرنا تو جو ساری زندگی میلاد نہیں کرتا مومن نہیں رہے گا، ساری زندگی جھنڈیاں نہیں لگاتا مومن نہیں رہے گا، ساری زندگی لائٹیں نہیں لگاتا مومن نہیں رہے گا۔ لیکن خدا دا واسطہ جڑے کر رہے ہیں انہاں تے ہتھ والا رکھو، انہوں نے گل نہ گل مشرک 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 مشرک۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، اس مسجد کے جو معاونین و معاونات ہیں ان کو سلامت رکھے۔ ہمارے 2 فریق مطلب 3 فریق ہمارے ہاں اوورال پائے جاتے ہیں، ایک اہل حدیث مکتب فکر ہے، ایک دیوبند مکتب فکر ہے، ایک اہل سنت بریلوی مکتب فکر۔ بریلوی سارے ہی کر دیں، تو دیوبند بھی الحمدللہ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں فتوے جاری ہو چکے ہیں جائز، بس نام دا فرق ہے تھوڑا جا، وہ سیرت النبی ہے۔ آج ایک بندہ پتہ نہیں صبح وہ اگرائی کر رہا تھا، اس سائڈ سے شاید کوئی آواز آ رہی تھی، وہ کہتا ہے جمعۃ المبارک ہے 2 ربیع الاول دا، تو وہ مسجد میں پیسے اکٹھے کرنے کے لیے ربیع الاول کا نام لے رہا تھا، برکتیں ہو گئی۔ تو آپ کسی بھی طریقے سے کریں، آپ کریں صحیح۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے۔